اندھیروں میں چراغ وہی جلا سکتے ہیں جن کے اندر اجالا ہو۔ خاموشی کی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ تو دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، نکل آئے گا کسی نہ کسی دن، لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کہ جو سود نہیں چھوڑ، جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں، کوئی بولے ہی کوئی۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو نہیں جا سکتا۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے۔ یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا۔ ادھر سے کہتے کہ یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا، پورا ایسے ہوتا۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے، ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، بھاگ کے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا۔ تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی ڈالی؟ میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیران میں ملتا ہے اور عام بندہ نہیں ملتا۔ تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے، اس لیے میں اندر آ گیا۔ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو اس کی غلطیوں کا کیا کریں گے؟ یہاں چند منٹوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو
छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। रब ये नहीं देखता रोटी किसने दी, रब ये देखता यतीम को प्यार किसने दिया। वो ये देखता है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, मामला रोटी का नहीं है। बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी डाली जा सकती है, किसी को गरीब को दे दी तो ये कौन सा कमाल है। 3 दोस्त थे, दौलत, इल्म और इज्जत। जब एक मौके पर तीनों जमा हुए, बिछड़ने लगे तो उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो इस तरह हुई। दौलत बोली, मैं जा रही हूं, अगर मुझसे मिलना चाहो तो अमीरों के महल में आ जाना। इल्म ने कहा, अगर मुझसे मिलना चाहो तो आलिमों की किताबों में आ जाना। इज्जत खामोश रही, कुछ ना बोली। उससे सवाल किया गया, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। इज्जत ने कहा, अफसोस, अगर मैं एक बार चली जाऊं तो वापिस नहीं आती। 5 out of 99 names of Allah. Ar-Rahman meaning the most compassionate. Ar-Rahim meaning the most merciful. Al-Malik meaning the king. Al-Quddus meaning the perfect one. As-Salam meaning the source of peace. क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफर्रुल मर्रु मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही अल्लती तुवीह व मन फिल अर्द जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती।